کہ انشاءاللہ وہ مرد مجاہد، مرد کلندر جو مدینہ میں ننگے پاؤں اترتے تھے، رب ذوالجلال کے فضل سے جو پوری امت کے، عرب اور عجم کے دلوں میں دھڑکتا ہے، سلام ہے اس ماں کو، سلام ہے اس والد کو، اور سلام ہے اس خون کو، سلام ہے ان بہنوں کو، سلام ہے میری اس بابی کو، اس پورے خاندان کو، دونوں ہاتھوں سے میاں والی کی مٹی اور ذرے ذرے کو، کہ ایک ایسا سپوت جس کو رب نے وہ عطا کیا ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میرا لیڈر عمران خان کیا انسان ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ شہریار جب تم یہ خان کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہے تمہاری، تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، باوضو، میں جب بھی عمران خان کے ساتھ ملا ہوں میرا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوا ہے۔ میرے برٹش پاکستانیوں، میں آج منڈی بہاؤدین کے کچھ پاکستانی، برٹش پاکستانی ملے مجھے، اور مظہر بھائی ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ، اور آپ بھی سنیں، 1947 سے پہلے بہت سارے وہ لوگ جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کیا، وہ لوگ، ان کے بسے بسائے گھر تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں، ان کی بنیاد تھی۔ ایک آواز سنی کہ ایک ملک بننے جا رہا ہے جس کی نسبت کلمے اس کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اٹاری کے پاس ان کے لیے کوئی انتظار کر رہے، اور ٹرین کے اندر انسانوں کو چیرا اور کاٹا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ چل رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور خالی ہاتھ، کسی کے پاس ایک ذرہ نہیں زمین کا، کسی کے پاس کوئی تعلق نہیں، جوان بہنوں بیٹیوں کے ساتھ پاکستان آئے، اور پاکستان کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا، اور پھر وہ پاکستانی جنہوں نے، جن کی ماں بہنوں بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں عزتوں کو بچانے کے لیے، اور جن کے اولاد نے پاکستان کے دفاع میں 47، 48، 65، 71 کارگل، اب بھی جو سیاچن پہ جوان کھڑا ہے، بارڈر پہ جو کھڑا ہے، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے والدین، ان کی بیوائیں، ان کے وہ بچے جو یتیم ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ آج پاکستان میں حالت یہ ہے کہ اور تو چھوڑیں، جن کو 2 ٹکے کہا تھا وہ بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، اور پھر افغانستان جاؤ تو کابل کے علاقے کے ساتھ پورے افغانستان میں قبرستان ہی قبرستان ہے، وہ بھی آگے
تو وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ ملک جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا اور ہمارا بدترین دشمن ہندوستان کا وزیر داخلہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے کیوں مانگنے جا رہا ہے، ہمیں بتاؤ ہم تمہیں کچھ دے دیں۔ مودی ہمارا مذاق اڑاتا ہے، قومیں ہمیں اسکار آن دا فیس آف ہیومینٹی کہتی ہیں، لوگ ہم وار آن ٹیرر میں ہماری افواج، ہماری قوم، ہر گھر آئی ڈی پیز بنے، ذلیل اور رسوا ہوئے، ہر طریقے سے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہر ایک تکلیف سے گزرے۔ اقوام عالم نہیں مانتی، پیس کیپنگ فورس نہیں مانتی، ڈائنامک ڈائسپورا گلوبلی پھر بھی آپ کو انڈرمائن کرتی ہے۔ آپ کو کوئی سیریس نہیں لیتا پاکستان کو۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں 1.6 بلین $US کے لیے 24 کروڑ کے لوگ ترس رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے اپنی باتیں کری ہیں ڈسٹریکٹنگ می پلیز، I request you۔ 24 کروڑ پاکستانی 1.6 بلین $US کے لیے آئی ایم ایف تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ پاکستانی اعتبار نہیں کرتے کہ میرا سب کچھ لٹ جائے گا۔ وہ لوگ جو بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں کہ جب کوئی شیر خدا کا نام لے، آل بیت کا نام لے، تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ جو قرآن کی آیتیں پڑھے، وحدانیت پر زور دے، کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ جو امہات المومنین صحابہ کرام خلفائے راشدین کی تعریف کریں، یہ کہتے ہیں دیوبندی ہے۔ جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہے۔ تم نے ہاتھ ادھر باندھے ہیں، تم نے ہاتھ ادھر باندھے ہیں، تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، تمہاری شلوار نیچے نہیں، تمہاری شلوار اوپر ہے، تمہاری داڑھی ایسے ہے، تمہاری داڑھی ایسے ہے، یہ سبز پٹکا، یہ کالا پٹکا، مختلف طور طریقوں سے وہ قوم جس کے لیے سب نے قربانی دی آج اس مسجد میں نہیں جاتا، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور یہ شیعہ ہے، اور یہ دیوبندی ہے، اور یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے۔ قومی، لسانی بنیادوں پہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، تھانہ کچہری، ظلم اور بربریت کے اڈے، تعلیمی ادارے، جھوٹ کی بنیاد، پیسے والا، نقل، بڑے بڑے تمام اداروں میں طور طریقے، ہر طرف پاکستانیوں کو پاکستانی لوٹ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ساتھ چڑیاں تیار کی ہوتی ہیں آپ کو کاٹنے کے لیے۔ یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں ایسے دی کہ گلگت بلتستان سے لوگ چل کے آئے اور جناح صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں۔ فیڈریٹنگ یونٹس، تمام وہ پرنسلی سٹیٹس جنہوں نے پاکستان اور جناح کو جوائن کیا، وہ لوگ
آج پریشان ہیں. بلوچستان BLA بنی. میرے فوجیوں کو، میرے سرکاری افسروں کو، میرے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. Nobody bothers. مرج ڈسٹرکٹ فاٹا، فارما فاٹا آپریشن شروع ہے. Nobody bothers. 20 دن بعد پارا چنار کے لوگ نکلے. Nobody cares. ہر گھر میں FIR اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی، آزاد کشمیر کی، گلگت بلتستان کی، اسلام آباد ٹیریٹری کی. ہر ماں اور ہر بزرگ اور ہر جوان اور ہر بچے کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لا قانونیت اور ظلم اور جبر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں پاکستان سے. برین ڈرین ہو رہا ہے. اور پاکستان تو ماں ہے. جب ماں ICU میں ہو اور بیٹا اس کو چھوڑ دے، اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پاکستان ایک عظیم خواب، ایک ایسی حقیقت جو 1960 میں جرمنی کو 80 لاکھ کا قرضہ دیتا ہے، جو ساؤتھ کوریا کو اکنامک ماڈل دیتا ہے، جو پنگ پونگ ڈپلومیسی سے UN کا ممبر چائنا کو بناتا ہے، جو UAE کو بتاتا ہے کہ تم ایک کام بنو. جو میرے پڑھے لکھے لوگ دنیا کی ترقی میں، پراسپرس ورلڈ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ ملک جس کی نسبت لا الہ الا اللہ سے اور جس کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ پہلے جب بیٹی بیاتے تھے یا رشتہ مانگنے کوئی آتا تھا بیٹی کا، کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کتنے بنگلے ہیں، کمائی کتنی ہے، پوچھتے تھے باپ دادا کون ہے. اب بہتر سے بہتر کی تلاش میں اپنی بنیادوں کو کھو دیا. جھوٹ اور سچ کا فرق ختم، حلال اور حرام کی تمیز ختم. محب وطن اور غدار، جھوٹ، منافقت، بنیادوں کو کھوکھلے والے کو سلوٹ، اور جو پاکستان کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے اس کی تذلیل. تو میرے باوقار برٹش پاکستانیوں، یہاں بات نہیں ختم ہوتی. امریکہ جاؤ، مجھے تصویر میرے ساتھ نہیں بنائی اور مجھے دعوت نہیں دی، اور میں اس گروپ کا ہوں اور میں اس گروپ کا ہوں، مجھے سامنے نہیں بٹھایا گیا، مجھے پوچھا نہیں. پھر یورپ اور انگلستان آؤ، اس کے گھر کیوں گئے ہو؟ یہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس طرح مت کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. او بھائی، اللہ نے جب زندگی، موت، عزت، ذلت سب کچھ اپنے اختیار میں رکھی ہے، تو کیا مدر ٹریسا، تو کیا عبدالستار عیدی اور وہ لوگ جو پاکستان کی بنیادوں کے لیے، وہ مائیں، وہ بزرگ جو اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرتے تھے. مثال دوں گا بلوچستان کی ایک ماں کی، DGI جو سابق تھا، نتی منجم، میں انٹیریئر منسٹر تھا، یہ میرے ساتھ میجر جنرل FC نارتھ بلوچستان تھا. ہم ہیلی کاپٹر میں تافتان جا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں سر یہ نیچے گھر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں سر اس گھر نے پاکستان پہ احسان کیا ہوا ہے.
غور سے سنیں. میں نے کہا جی کیا احسان کیا ہوا ہے؟ کہا کہ جی ان کا ایک بیٹا شہید ہوا، لیویز میں تھا. دوسرا بیٹا بھیجا، وہ شہید ہوا. تیسرا بیٹا بھیجا، وہ بھی شہید ہو گیا. کہتے جب میں تیسرے بیٹے کی شہادت پہ گیا تو میں اپنی اس ماں سے آنکھیں کیسے ملاؤں؟ تو کہتی ہے وہ ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا پریشان مت ہو، میرے 7 بیٹے ہیں، 7 پاکستان پہ قربان ہیں. وہ ماں کیا سوچتی ہوگی؟ اور ہم عہدوں کے پیچھے لگے ہیں. عہدے میں عزت نہیں ہے، مال میں عزت نہیں ہے، اقتدار میں عزت نہیں ہے، جوانی میں، شکل میں، کسی چیز میں عزت نہیں ہے. عزت رب کی عطا ہے. ہم کیوں بھول گئے کہ انبیاء کرام نے پیسے سے منہ پھیرا، عہدوں سے منہ پھیرا. اور میرے باوقار اوورسیز پاکستانیوں جو درود پڑھتے ہو، وہ درود جو رب عرش معلی میں فرشتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت امام حسن نے اقتدار کو رد کیا، حضرت امام حسین نے اقتدار کو رد کیا، حضرت امام جعفر صادق نے اقتدار کو رد کیا. اقتدار میں پکڑ ہے. عمران خان کی کیبنٹ میٹنگ 10-10 8-8 12-12 گھنٹے ہوتی تھی. رات کو مجھے کہتے تھے شہریار کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تھانوں میں، جاؤ ایئرپورٹ، جاؤ بلوچستان، جاؤ کشمیر، جاؤ سندھ، ہر جگہ جاؤ، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، مجھے بتاؤ میرا رب مجھ سے پوچھے گا عمران خان، وہ عمران خان جو کہ عام آدمی کی سوچ رکھتا تھا، وہ عمران خان آج کا ہے. وہ عمران خان ہزارہ کمیونٹی نے روڈ پہ اپنے لاشیں شہداء کی رکھی. وزیر اعلیٰ جانے لگا، انہوں نے کہا ہمیں شہریار چاہیے. میں زلفی بخاری کو لے کے چلا گیا. انہوں نے کہا اب آگے اب ہم، میں نے کہا کوئی ڈیمانڈ، کہتے ہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کووڈ آیا، کووڈ، عمران خان کی سوچ سنے، لاک ڈاؤن، چین، امریکہ، یورپ، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، پوری دنیا اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے. عمران خان کہتا ہے شہریار اسٹیٹ لیس ریفیوجیز بھی تو کسی کی اولاد ہے. سیکرٹری جنرل یو این کو خط لکھا، ان کا سوچیں. عمران خان ایک ایسی سوچ جو تکلیف میں ہوتا ان کی وہ آواز بنتا. وہ شخص مجھے قطر بھیجا، قطر کے امیر نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے. قطر میں جو جیل میں پاکستانی قیدی ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو آج تک ایسی کوئی ریکویسٹ یا ڈیمانڈ نہیں آئی. میں نے کہا یہ میرے پرائم منسٹر کی پرائورٹی ہے کہ پاکستانی جہاں پہ ہیں ان کے پاس جاؤ،
ان کو بتاؤ کہ تمہارا پوچھنے والا کوئی ہے. قطر میں گیا جیل میں، شہریار آفریدی، آفیشل فیس بک پہ وہ ویڈیو اویلیبل ہے، داڑے مار مار کے پاکستانی رو رہے تھے. اور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ہمارے پاس انگریز ہیں، ہمارے پاس ہندوستان، ہر قوم کے لوگ یہاں پہ بند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنیں کہ تمہارے ملک کا ایک وزیر جیل میں تم سے ملنے آ رہا ہے، ہمارے ملک والے تو پوچھتے نہیں ہمارا. یہ کیا تھا؟ سب حرم شریف، مسجد نبوی کووڈ کی وجہ سے بند، حج عمرہ بند، ہر جگہ لوگ اپنی ذات کی سوچ رہے ہیں. خان کہتا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن ڈالیں گے، مساجد مدارس بند نہیں ہوں گے، تراویح پڑھی جائیں گی، عبادت ہوگی، مزدور کو نوکری ملے گی. زندگی موت اللہ دیتا ہے، بیماری نہیں دیتی. پوری دنیا نے دیکھا 6.2% گروتھ، چائنا سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، انڈیا سے، میانمار سے، بنگلہ دیش سے آرڈر پاکستان آئے. پاکستان کے لارجر مینوفیکچرنگ یونٹس 3 شفٹ چلاتی. ورکرز کی کمی تھی، لیبرز کی کمی تھی، ایک قوم بن رہی تھی. شلوار قمیض کو عزت مل رہی تھی. عمران خان شلوار قمیض پہن کے امریکہ کو بتاتا تھا کہ میرے کلچر کی بنیاد یہ ہے، مجھے جب دیکھنا ہے تو برابری کی سطح پہ دیکھو، مجھے ڈرمائی مت کرنا. عمران بھائی، ایک دن میں بنی گالا گیا تو ڈیلیگیشن آیا تھا مظہر بھائی، اس میں افتخار ترانی صاحب کا، ہمارا جو اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کی فار انفارمیشن، وہ بھی تھے. چائنیز اور امریکنز تھے، تو وہ میرے تھرو جا رہے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ عمران بھائی کے گھر پانی مل جائے بڑی بات. تو میں کچھ چائے کے لوازمات لے گیا اپنے ساتھ. تو عمران بھائی جب نکلے، جب ٹیبل دیکھی تو ہنس پڑے. تو مجھے کہتے ہیں یہ کون لایا ہے، کدھر سے یہ سارا ہے؟ میں نے کہا عمران بھائی مہمان بڑے دور سے آئے ہیں. کہتے ہیں اچھا. وہ اتنا معصوم آدمی کہ گھر آ جائے اپنے چوکیدار سے، سیکیورٹی والوں سے، جو عام ان کے بنی گالا کی سیکیورٹی والے، ہاں جی کیا پکایا تھا؟ سر جی ہم نے تو کچھ نہیں پکایا. پھر وہ تھوڑا بہت کچھ بچا ہے، اچھا لے آؤ. اچھا گرم کرتے، نہیں ٹھنڈا لے آؤ. ٹھنڈا وہ کہا کہ بغیر استری کے کپڑے پہننے والا وہ ملنگ جو آپ کی سوچ رکھتا تھا، آج سوچتا تو ہوگا کہ دونوں بیٹوں سے دور ہوں، 8/7 کے ڈیتھ سیل میں ہوں. اس میں انڈین یا برٹش کموڈ بھی ہوگا. میں اور علی محمد خان وہیں رہے، ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی ہوں گی. یہ لائٹ مجھے کتنا تنگ کر رہا ہے، 500 واٹ، ایک نہیں 3 4 آپ پیسے لگے. سوچتا تو ہوگا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت امام حسین بھی سوچتے ہوں گے کہ کوفے والوں نے بلا لیا، سوائے حر کے کوئی مجھے پہچان نہیں رہا، منہ پھیر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے، اپنی ذات کی، اپنی ضروریات کی بڑی فکر ہے. پاکستانی قوم کی عزت کا علم، غیرت کا علم
جوڑ کا علم، اتحاد اور تنظیم کا علم، خودداری، انسانیت، انصاف کا علم، اللہ کے محبوب کی ناموس کا علم، اللہ کی وحدانیت، اسلاموفوبیا کا علم اٹھائے ہوئے گلوبل میسج کہ I want to be a partner in peace. I will never compromise on anyone who is at the receiving end. I will become the voice of the unheard. This was a man whose name was Imran Khan. Imran Khan single-handedly conveyed a message to the global community that the real meaning of La ilaha illallah is no. Do not believe in that approach where you start undermining yourself. Raise your head. Believe in yourself. Prove to the entire global community that I am the believer of Allah and His beloved Prophet. I will never compromise on anything which is against the basic essence of humanity. He became the voice of those who were undermined. آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پہواز ہے؟ پن آف سائلنس. آج ہندوستان تھرائیونگ اکانومی، آج ہمارے لوگ سہمے ڈرے ہوئے، مسلمان تو سر اٹھا کے جیتا ہے، سر کیوں جھک گئے ہیں؟ سو آج عمران خان کا یہ سپاہی آپ کو میسج لے کے آیا ہے کہ نیور گیو اپ، نیور کمپرومائز، بلیو ان یور بلیف سسٹم. انشاءاللہ وی ول رائز، انشاءاللہ وی ول شائن ایز اے نیشن، انشاءاللہ. مایوسی کفر اور گناہ ہے، اور انشاءاللہ 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 عمران خان بہت جلدی آ رہی ہے، میرا ایمان کہہ رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو لیورپول کے باسیوں، لیورپول کا فٹ بال پوری دنیا دیکھتی ہے. صالح، محمد صالح کلاسک رول پلے کرتا ہے نا، کمال سٹرائکر ہے. اسی طرح امجد بھائی، every one of you can become Muhammad Saleh. Every one of you. Every one of you can do wonders. You need to believe in yourself. ایک پاکستان کا سپوت اولمپکس میں دنیا کو حیران کرتا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ Why can't you? یہ ابھی ایونٹ ہوا، سوشل میڈیا پہ چلا جائے گا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی تعریف کرے گا، and that's it. پروٹیسٹ ہوا 10 ڈاؤن اسٹریٹ، 1 2 دن 3 دن بات ہوئی، چپ. پاکستانی کوئی کہتا ہے 3 ملین ہے، کوئی کہتا ہے 2 ملین ہے، پاکستانی اور کشمیری. یو کے میں millions of Pakistanis are distracted and confused. وہ لوگ جو پانی رکھ دیں اور دوسری طرف گندگی ڈال دیں ایک گلاس میں، وہ پانی اٹھائے گا، گندگی کی طرف دیکھے گا نہیں. کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہتر مستقبل، اپنی لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، اور پھر بھی پوچھ رہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوہاٹ سے شہریار آ کے بتائے گا کہ کیا کرنا چاہیے. مظہر بھائی تو سن لیں، یہ کملا ہیرس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ انڈیا. اتنا آگے چلا گیا کہ امریکن پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہی ہے عورت ہو کے. کوئی شرم ہے ہمیں؟ 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 57 اسلامک کنٹریز. یہ انٹرنیشنل فائنینشل سسٹم کس کے کنٹرول میں؟ جوز کے کنٹرول میں. تو
سنا تھا کہ 1930 کے آخری عشرے میں اور 40 کے شروع میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہولوکاسٹ ہوا تھا اور ان کی بنیادوں کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ 80 سالوں میں وہ لوگ جن کو دھتکارا گیا آج دنیا کے اکنامک، فائنینشل، ایجوکیشنل سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، US اسٹیٹ ریزرو بینک، امریکن کانگریس، امریکن پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں نہیں. امریکہ انٹرنل ڈیٹ میں ڈوبا ہوا ہے. وہ از کنٹرولنگ دی سسٹمز. یوز جانو ان کی غلط اس لیے مانو کہ انہوں نے کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا. یہ نہیں کہا کہ ہماری تعداد کتنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. انہوں نے سر نیچے کر کے محنت کی، اپنوں کو گلے لگایا، اپنوں پہ انویسٹ کیا. آج دنیا کسی یہودی کو چھوڑے، ایک کتے کو تو مار کے دکھائے. اب سے 2 ٹرم پہلے ایک شخص تھا جس کو چائے والا کہتے تھے. وہ RSS کے پلیٹ فارم پہ تھا، پرسکرائب آرگنائزیشن میں اس کا نام تھا. امریکہ نہیں جا سکتا. سنیں آج وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے اور جو بائیڈن کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے، دنیا کے بگ وگز کے ساتھ کھڑے ہو کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، نیو ورلڈ آرڈر میں پیوٹل رول پلے کر رہا ہے. وہ ہندوستان جہاں پہ پاورٹی ہے، جہاں پہ چائلڈ ابیوز ہے، جہاں پہ چائلڈ لیبر ہے، وہ لوگ جو پاورٹی میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ قوم اتنی پروگریسو ہو گئی. 40 کروڑ لوگ سطح غربت سے نکل آئے. پھر سنا ہے کہ چین افیون کھانے والی قوم. ایک آیا تھا ماؤ زیتونگ، وہ تو نہ حافظ تھا، نہ عالم تھا، نہ قاری تھا، نہ ملا تھا، نہ جنت کا ٹھیکیدار تھا. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا. چائنیز کیا کھاتے ہیں. پھر اس نے پیپلز لبریشن آرمی بنائی، کلچرل ریولوشن، گریٹلی فارورڈ. پھر آیا ڈینگ زیاؤ پنگ، اس نے نئی سوچ دی جس طرح منموہن سنگھ نے ہندوستان کو دی. آج سنیں چین یونیپولر ورلڈ کو چیلنج کر رہا ہے. وہ کہتا ہے بائی پولر نہیں، ملٹی پولر ہے. ایک دنیا کا ایک ملک حکمران نہیں ہے، ہم اس قابل ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی گیم چینجر سی پیک، وہ کہتا ہے کنیکٹیوٹی، وہ کہتا ہے کہ پورے ایشیا کو، افریقہ کو، یورپ کو کنیکٹ کرو. وہ 80 کروڑ لوگوں کو، چائنیز کو غربت سے نکال گیا. وہ تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے. تم لیورپول کے باسیو، ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ. ابھی میں نے کہا کہ عمران چودھری ہم میں سے نہیں. قبر میں میرے ساتھ مولانا نسیم شاہ صاحب تھے بنو والے. وہ کہتے ہیں 2 ارب روپے تک بولی لگی تھی. تو کہتے ہیں اب تھوڑا سا پچھتا رہا ہوں، 2 ارب بہت زیادہ روپے ہوتے ہیں. نہیں مذاق کر رہے تھے یار، حوصلہ، بڑے جذباتی ہو آپ لوگ. توبہ. مجھے بتائیں کہ جس قوم کے لوگوں کے پاس کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، جس قوم کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی بجلی نہیں ہے، وہاں پہ سنیں 2 ارب کی بولیاں لگتی ہیں. تو مولانا صاحب کو میں نے کہا مولانا صاحب
پوری دنیا کی دولت کو لے آئیں، تھوکتے بھی نہیں ہیں وہ جن کا ایمان اللہ سے ہونے کا یقین ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اللہ قبر میں یہ فرشتوں کے ذریعے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی دولت کمائی، کتنے لیورپول میں گھر تھے، بچوں کی کیا کیا تعلیم تھی، کتنی دفعہ شہریار ایم بنا، کون کیا بنا، مظہر برلاس میرا بھائی کس کس پرنٹ میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا من ربک من دینک من نبیک۔ جب حرام کھائیں گے، ہم سنتے ہیں کہ آج کی اولاد ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے۔ جوانوں سنو، شوکت خانم کا وہ بیٹا، کیا بیٹا، دنیا حیران ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شیر خدا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ، ایک بندہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ ان کے پاس، ان سے بخشش کی امت کے لیے دعا مانگو۔ بیڑ بکریاں چرانے والا جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تو انہوں نے اپنے سارے دانت کے، کون سے دانت پتہ ہے ان کی خاصیت کیا تھی؟ اپنی ماں کی عزت۔ کیا شوکت خانم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی؟ ابھی بھی شوکت خانم میں کینسر کا مفت علاج یتیموں، ناداروں، مسکینوں، غریبوں، ضرورت مندوں کا ہو رہا ہے۔ وہ ماں کیا ماں تھی کہ بیٹے کو کہا کہ بیٹا سر اٹھا کے جیو، مت ڈرو، مت گھبراؤ، قیمت مت لگانا۔ وہ مائیں اور آج کی مائیں اپنی اولاد ان کو ذلیل کرتی ہے۔ اپنے بزرگ والدین جن کے سفید بال کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے حیا کرتا ہوں، یہ پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ڈائیورسز کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں خاندان اجڑ رہے ہیں؟ حرام اور حلال کی تمیز ختم۔ حرام کھاؤ گے تو گھر میں عزت نہیں آئے گی، اپنی اولاد آپ کو ڈسے گی۔ Mark down my words. You will be undermined, you will be devalued, you will be ridiculed by your loved ones. عمران خان کے ساتھ وہ بچہ آپ نے سنا 1 سال 40 دن گھر گیا، ماں چلی گئی۔ وہ یاسمین راشد کینسر پیشنٹ اندر ہے، اف نہیں کر رہی۔ حسان نیازی، عبد المجید ایڈوکیٹ ینگ، عمر سرفراز چیواں، یہ لوگ، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، طیبہ راجہ، میاں محمود الرشید صاحب، یہ جو جیلوں میں، آرمی کورٹس میں جو بند ہیں، وہ لوگ جو جیلوں میں، وہ ماں جس کے بچے سے ناخن نکالے جا رہے ہیں اور ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں، اور اس کا باپ پھر بھی نہیں بکتا۔ وہ کوئٹہ کا بیٹا، پاکستان کا بیٹا، MNA، اس کے گھر کو، مارکیٹ کو گراتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں جھکتا۔ پنجاب کے ہر گھر، پنجاب کا ہر MNA، پنجاب کا ہر MPA، پنجاب کا ہر ٹکٹ ہولڈر، اس کے ڈیرے، کاروبار، پیٹرول پمپ سب بند کر دیے، پھر بھی سنا ہے کہ وہ خان سے الگ نہیں ہو رہے۔ قوم بلوچستان سنا ہے کہ اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ I was on the wrong side of the history، کہتے ہیں نا۔ سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عمران خان کو یہودی نہیں کہتے۔
سنا ہے کہ جی ڈی اے فیز 1 پی ڈی ایم 99% الگ ہو گئی. سنا ہے کہ شہباز شریف بھی اکیلے میں کہتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، محسن نقوی تو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نئے ترامیم تو کر رہے ہیں لیکن پھنسیں گے ہم. سنا ہے مظہر بھائی، سنا ہے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں. سنا ہے وہ ٹرینکولائزرز لیتے ہیں. سنا ہے کہ وہ لوگ جو چھاتی نکال کے سیاست کے نام پہ پی ٹی آئی کو ممی ڈیڈی کہتے تھے، اب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو بالغ ہو گئی ہے. سنا ہے کہ ایک ماں، سنا ہے کہ جب ایک بیٹی ماں بنتی ہے اور اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر انتظار کرتی ہے کہ میرے حق کے لیے میرا بیٹا آواز بنے گا. تو میرے پاکستانیوں گواہ رہنا، یا اللہ تجھ سے بھی وعدہ، یا اللہ میری قوم کو باوقار قوم ایسے بنا دے کہ آنے والی نسلیں پاکستان سے سیکھیں. کہیں انشاءاللہ. مزہ ہی نہیں ہے. لیورپول پتہ نہیں ڈربلنگ میں کدھر کھو گیا. ایک منٹ آخر میں لیورپول والوں، فوج کو ہمارے خلاف پچ کیا جا رہا ہے. او منافق میدان میں لڑ نہیں سکتے. بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں پلیز. وہ منافق سیاسی مداری جو سیاست کے میدان میں خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو فوج کے سامنے پچ کر رہے ہیں. میرا لیڈر کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. 97% فوج نے 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. آخر میں لیورپول اٹھے اور سوشل میڈیا کو کے تھرو دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی بڑے غیرت مند ہیں، ان کے جینا مرنا پاکستان اور عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن پلیز مجھے یہ نہ کہنا پڑے ادھر ہمیں دیکھ رہا ہے اسرائیل، ادھر ہمیں دیکھ رہا ہے ہندوستان، اس طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی پارٹیاں مخالف، اس طرف ہمیں کوئی اور دیکھ رہا ہے. ہم نے میسج دینا ہے. سمجھ گئے نا؟ بنگش صاحب پوش ہوئے کہ نہیں پوئے؟ چشوے بنگش صاحب نہ وہ باغی نہ غدار. یہ پیچھے والے جو ہے نا، اے خدایا پاکا، کاش ہی پاکستان ہوتا. اٹھائیں ہاتھ. نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار. تیرا یار میرا یار عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان. پاکستان، بلوچستان، پنجاب، سندھ، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، برٹش پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، لیورپول پاکستانی. آپ سب زندہ باد اور پائندہ باد. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے پاکستان پر.